باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ سب کو آج کی اس عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند کے حضور لطوری طور پر سال کے دوران 32ویں اتوار کی عبادت ہم خداوند کی نظر کریں گے، اور خداوند خدا آج ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، اس کو پہچانیں، اس کی تلاش کریں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ زبور نویس اعلان کرتا ہے، اے خداوند میری دعا کو اپنے حضور میں پہنچنے دے، میرے چلانے پر اپنے کان لگا۔ آئیں خداوند کے حضور، ہم بھی آج اپنی دعائیں ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں رکھیں، اور خدا جو ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، خدا جو ہماری دعائیں سنتا ہے، وہی اپنے فضل سے ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور اپنی دعاؤں کا اجر پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر پشیمان ہوں، اور خداوند کے حضور سچے دل سے معافی مانگیں۔ آئیں اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنواری، سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگے۔ قادر مطلق اور رحیم خدا، اپنا کرم دکھا کر ہر آفت ہم سے دور کر دے، تاکہ ہم جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے تیار ہو کر فراخ دلی کے ساتھ تیرے کاموں میں مشغول رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ حکمت ان کو ملتی ہے جو اسے تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب، اس کا 6واں باب 12ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک۔ حکمت شاندار ہے اور پر مدعا نہیں ہوتی۔ جو اسے عزیز جانتے ہیں وہ سہولت سے اسے دیکھیں گے، اور جو اس کی تلاش کرتے ہیں وہ اسے پا لیں گے۔ وہ پیش قدمی کر کے اپنے تلاش کرنے والوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ جو کوئی سویرے اس کی تلاش کرے تکلیف نہ اٹھائے گا، کیونکہ اس کو اپنے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی پائے گا۔ پس اس پر غور کرنا حکمت کی کمالیت ہے، اور جو اس کے لیے بیدار رہتا ہے وہ جلد ہی پرامن ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود ان کو تلاش میں پھرتی رہتی ہے جو اس کے لائق ہوں، اور راستوں میں نوازش سے اپنے آپ کو انہیں دکھاتی ہے، اور ہر ارادے میں ان کو مل پڑتی ہے۔ یہاں تک خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔
خدا اپنے ساتھ ان کو لائے گا جو مسیح میں مر گئے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا 4 باب 13 تا 18 آیات۔ اے بھائیوں، ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کی بابت ناواقف رہو جو سو گئے ہیں، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، ان سے جو سو گئے ہیں آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اتر آئے گا، اور جو مسیح میں مر گئے ہیں وہ تو پہلے جی اٹھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہم سب نعرہ انجیل کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کا 25واں باب پہلی آیت سے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ تمثیل سنائی۔ آسمان کی بادشاہی ان 10 کماریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے عقل اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے عقل تھیں انہوں نے مشلیں لے لی، پر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس پر وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے عقلوں نے عقل مندوں سے کہا، اپنے تیل میں سے ہمیں بھی دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب میں کہا، شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، تو بہتر ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے واسطے خرید لو۔ جب وہ خریدنے گئیں تو دلہا آ پہنچا، اور وہ جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی میں چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ دوسری کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ پر اس نے جواب میں کہا،
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، اس لیے جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ تو اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اس لیے جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو۔ یہ آواز، یہ پیغام آج سال کے دوران 32ویں اتوار کو خداوند کے حضور ہمیں ملتا ہے، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے ہم لتوری اس سال کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور اختتام کے وقت اختتام کی باتیں ہوں گی، اور اختتام کی باتوں میں لازمی ہے کہ ہم جاگتے رہیں اور ملاقات کے لیے تیار ہوں، اور ملنا ہمیں یسوع سے ہے جس کی دوسری آمد کے ہم منتظر ہیں۔ اور اسی لیے آج جب کہ ہم 32ویں اتوار میں شریک ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے جو اتوار ہیں ان میں ہم خداوند کے حضور 34ویں اتوار کو ہمارا لتوری سال اختتام کو پہنچے گا، اور پھر ہم یسوع بادشاہ کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اور اس کی دوسری آمد کی باتیں سننا شروع کریں گے۔ اور آج ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم جاگتے رہیں، اور خداوند کے حضور نہ ہم اس دن کو جانتے ہیں نہ اس گھڑی کو۔ اور مسیح ایمانداروں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ تیاری کر کے رہیں، اور تیار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ اور آج اس کے لیے ہماری سب سے پہلے مدد کی جاتی ہے کہ ہم حکمت کو جانیں۔ حکمت کیا ہے؟ خدا کو پہچانیں، اس کی تلاش کریں، اس کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس میں زندگی گزارتے ہوئے حکمت کے وسیلہ سے ہمیں آج کا پیغام ملتا ہے۔ اور سلیمان بادشاہ کی حکمت سے آج کلام اقدس کا وہ حصہ جو ہمارے لیے پڑھا جاتا ہے، جو حکمت کی کتاب اس کے 6 باب سے ہے، اس سے ہمیں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے تاکہ ہم خداوند کو جان لیں اور خداوند کو پہچان لیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ سو حکمت بنیادی طور پر حکمت کی بات کی جائے تو آج کے دور میں علم اور حکمت حاصل کرنا ہم بڑی بات سمجھتے ہیں۔ حکمت کی باتیں خدا کے کلام سے ملتی ہیں، حکمت کی باتیں بزرگوں سے ملتی ہیں، لیکن آج کے دور کے نوجوان، آج کے دور کی دنیا اپنے پاس موبائل کو رکھ کر کہتی ہے ہمارے پاس بڑا علم ہے، اب ہمیں حکمت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے نوجوان اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ایک دم سے ہم گوگل کریں گے تو سب کچھ مل جائے گا، گوگل ہوگا تو سب کچھ ممکن ہو جائے گا، اور کوئی بھی سوال پوچھو تو گوگل ہمیں بتا دے گا۔ سو اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا یہ ساری حکمت ہے؟ کیا یہ سارا علم ہے؟ اور خداوند کے حضور ہمیں اسی بات کے لیے آج حکمت کی کتاب سے آگاہی دی جاتی ہے کہ دنیا کا علم جو ہے وہ ناتمام ہے، حقیقی علم خدا کے پاس ہے، اور حقیقی علم خدا کے کلام میں ہے، اور خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور حکمت ہی خدا ہے۔ سو گوگل سے آپ خدا کو تلاش نہیں کر سکتے ہو، گوگل سے آپ کو خدا نہیں ملے گا، گوگل کے ذریعے سے آپ کو ہر بات کا شاید جواب مل جائے، لیکن وہاں پر کچھ ایسا نہیں ملے گا جس کے لیے ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ گوگل میں کہا جائے کڈنیپنگ کیا ہے، اغوا ہونا کیا ہے، اور کسی کی بیٹی اغوا ہو جائے، سو گوگل سے آپ پوچھیں اغوا ہونا کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ اغوا ہونا ہے کسی شخص کو اٹھا لینا ہے، اور اغوا ہونے کے بعد اس کے اندر شاید اغوا کرنے کے 100 طریقے آ جائیں، اغوا سے بچنے کے طریقے بھی 100 لکھ دیے جائیں، لیکن حقیقی طور پر اغوا ہونا کیا ہے؟
وہ تو اس کو پتا ہے جو اغوا ہوا ہے، یا اس کو پتا ہے، اس کے ماں باپ کو پتا ہے کہ ان جن کی بیٹی اغوا ہوئی ہے۔ گوگل کے پاس جذبات نہیں ہے، گوگل کے پاس ایموشن نہیں ہے، گوگل کے پاس احساس نہیں ہے، اور دنیا کا علم جو ہے اس میں احساس نہیں ہے۔ وہ آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں حقیقی حکمت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ خدا ہے۔ اور اسی کے لیے آج بیان کیا جاتا ہے، جہاں جہاں پر بھی اس بات کا ذکر کیا جائے حکمت کیا ہے، حکمت کی جگہ پہ خدا کا لفظ آپ ایڈ کر لیں تو آج آپ کو اندازہ ہو جائے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں 2-3 آیات، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے آج کی پہلی تلاوت میں خدا نے ہمیں کیا کہا ہے۔ حکمت کی جگہ پہ میں خدا کا لفظ استعمال کروں گا۔ خدا شاندار ہے اور وہ پژمردہ نہیں ہوتا۔ جو اسے عزیز جانتے ہیں خدا کو، وہ سہولت سے اسے دیکھیں گے، اور جو خدا کی تلاش کرتے ہیں وہ اسے پا لیں گے۔ وہ پیش قدمی کر کے اپنے تلاش کرنے والوں پر ظاہر ہوتی ہے، خدا اپنے تلاش کرنے والوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ جو کوئی سویرے خدا کی تلاش کرے گا تکلیف نہ اٹھائے گا، کیونکہ اس کو اپنے دروازے کے پاس ہی بیٹھا ہوا پائے گا۔ پس اس پر غور کرنا ایکسکیوز می پس اس پر غور کرنا حکمت کی کاملیت ہے، اور جو خدا کے لیے بیدار رہتے ہیں وہ جلد ہی پرامن ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خود ان کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جب آپ خدا کی تلاش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب آپ خدا کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اس کے لیے بیدار رہتے ہیں، جب آپ اس کے لیے جاگتے ہیں، جب آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو پھر خدا کی برکتیں، اس کی شفائیں، اس کا جلال آپ کے لیے بہت کام کرتا ہے۔ تو ہمیں آج کلیسیا سکھانا چاہتی ہے، اور خدا کا کلام ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، ہم خدا کی تلاش کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور آج اس کی تلاش کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے آج یسوع مسیح ایک تمثیل پیش کرتا ہے، اور یہ تمثیل ہے 10 کماریوں کی۔ 10 کماریاں کئی بار ہم نے سنی۔ 10 کا لفظ بہت اہم ہے پاک کلام میں۔ موسیٰ کے دور میں 10 آفتیں آئیں، 10 حکم خدا نے دیے، خدا کے حضور 10 کوڑی جو یسوع نے جن کو شفا دی، اور آج 10 کماریوں کے ذریعے سے خداوند ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اور خداوند کے حضور 10 کا مطلب ہے، 10 کا عدد سننے سے کلام کے بعد جب 10 کی بات کی جائے تو اس کے بعد فیوچر میں آنے والی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 10 حکموں پر عمل کرو گے آپ کے لیے کچھ اچھا ہوگا۔ 10 کنواریوں کی تمثیل کو غور سے پڑھ لو گے، پھر دلہا سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ 10 آفتوں کے بعد ملک مصر سے آزادی مل گئی۔ 10 کوڑی جو ہیں وہ خداوند کے حضور شفا پاتے ہیں۔ خدا کے حضور وہاں 10 کوڑیوں میں سے ایک واپس آیا شکر گزاری کے لیے۔ یہاں 5 خواتین کے ذریعے سے، 5 کنواریوں کے ذریعے بتایا جو حقیقی طور پر خدا کے حضور تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں تیار رہنا ہے۔ ہمیں آج سکھایا جاتا ہے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ آج ہماری رہنمائی کی جاتی ہے کہ ہم خدا کو کس طرح سے جان پائیں گے۔ یہ 10 کنواریوں کی تمثیل ہم نے بڑی بار سنی ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں جس نے نہ سنی ہو؟ سب نے سنی ہے؟ کس کس نے سنی ہے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کر کے بتائیں۔ بہت سارے ہیں جو نہیں سنی ابھی تک شاید۔ 10 کنواریوں کی تمثیل ہم بچپن سے سن رہے ہیں، اور شاید اس لیے میں زبانی بھی یاد ہے بہت ساری باتیں۔ لیکن آج میرا سوال یہ ہے، ہم ہمیشہ اس بات کا درس دیتے ہیں محبت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ دوسرے جو ضرورت مند ان کے ساتھ چیزیں بانٹنی چاہیے کہ نہیں بانٹنی چاہیے؟ ان 10 کنواریوں میں سے 5 عقل مندوں نے اپنا تیل کیوں نہیں بانٹا؟ ان کے پاس کم تھا، چلو ان کے لیے تھا،
क्यों नहीं बांटा? हाँ, सवाल यह है, इन 5 अक्लमंद कवारियों ने अपना तेल क्यों नहीं बांटा? बांट सकती थी। खुदा के हुजूर इस बात को हमें सोचना है, गौर करना है। तमसील हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं। 5 अक्लमंदों ने अपना तेल क्यों नहीं बांटा? अपनी नेमतों में से क्यों नहीं बांटा? अपने दिए हुए में से क्यों नहीं बांटा? सो इसका जवाब तलाश करते हैं आज, और इसका जवाब पहले नंबर पे कुछ आया जवाब। उनके पास थोड़ा था, उनके पास काफ़ी था अपने लिए, और उन्होंने बताया भी ये हमारे तुम्हारे लिए ना काफ़ी हो जाएगा अगर हम ये आप में बांट देंगे, सो हमारे लिए भी कम हो जाएगा, हम भी दुल्हा का इस्तकबाल नहीं कर पाएंगे। सो खुदा के हुजूर सवाल ये है, वो बांट नहीं सकती थी। और ये बात सच है, ज़रूर बांटना चाहिए, लेकिन कुछ नेमतें हम बांट नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें हम बांट नहीं सकते हैं। आज आप जितने दुआ के लिए आए हो, क्या आज आप इस इबादत की बरकत आपके घर में जो सोने वाले हैं उनके साथ बांट लोगे जाके? बरकतें तो आप ले लोगे ना। आप आए हो खुदा के घर में, और इस इबादत की बरकत जो आपके लिए है, उस बरकत को आप अपने लिए लेके जाओगे, किसी और के लिए नहीं बांटोगे। आप किसी की जगह पे एतराफ़ नहीं कर सकते हो, आप किसी की जगह पे साक्रामेंट नहीं ले सकते हो। सो कुछ काम सिर्फ हमारे लिए है, और इन अक्लमंद कवारियों के पास भी तेल अपने लिए था जो वो बांट नहीं सकती थी। और इसी के ज़रिए से आज खुदा हमें सिखाना चाहता है, कुछ नेमतें हम एक दूसरे के साथ बांट नहीं सकते हैं। कोई आपकी जगह पे एतराफ़ नहीं कर सकता है, जो आपने किया उसी का एतराफ़ आपने करना है। सो साक्रामेंटों में कोई शरीक नहीं हो सकता है आपकी जगह पे, वो आपको शरीक होना है। हर एक को अपनी पाक शराकत लेनी है। आप किसी के लिए पाक शराकत नहीं ले सकते हो कि मैं चलो आप घर बैठो मैं आपके लिए पाक शराकत ले आता हूँ, नहीं, हो नहीं सकता है। सो ये अक्लमंद कंवारियाँ भी अपना तेल बांट नहीं सकती थी। सो कुछ नेमतें हमें अपने लिए रखनी पड़ती हैं। कोई ख़तून अपने खामद को नहीं बांट सकती है, और कोई मर्द अपनी औरत को नहीं बांट सकता है, वो उसकी है, खुदावन ने उन्हें जोड़ा है। कोई और किसी के लिए नहीं, कोई अपनी औलाद नहीं बांट सकता है, ठीक है हम बांट देंगे कोई बात नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप अपने माँ बाप नहीं बांट सकते हो। सो खुदा के हुजूर बहुत सारी नेमतें आपके लिए ज़ाती तौर पर खुदा की तरफ से दी गई हैं, और ये अक्लमंद कंवारियाँ भी खुदा के हुजूर अपना तेल नहीं बांट सकती थी। सो आए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, क्या तैयारी होती थी। यहूदियों की तैयारी क्या होती थी, हमारी तैयारी क्या है। यीशु के दौर में 2000 साल पहले बारात में सबसे ज्यादा अहम क्या समझा जाता था? दुल्हा समझा जाता था। इसलिए जितनी भी ज़ियाफ़तों का जिक्र किया गया, वो बेटे की ज़ियाफ़त है, मेरे बेटे की शादी, आओ ज़ियाफ़त में शरीक हो। दुल्हा के पास लेके यीशु भी जब काना जलील की शादी में गया तो दुल्हा के बाप को बुलाया गया छीमै के लिए, चेक करने के लिए। और आज भी बताया गया दुल्हा मरकज़ होता था, और गांव के लोग दुल्हा के इस्तकबाल के लिए, सारा गांव उसके इस्तकबाल के लिए निकलता था, और दुल्हा की रहनुमाई की जाती थी ताकि दुल्हा उसी घर में जाए जो घर मखसूस किया गया उसके लिए, क्योंकि दूल्हे को तो नहीं पता किस घर में जाना है। सो मेहमान भटक ना जाएं, दुल्हा रास्ता ना भूल जाए, लोग उसके लिए तैयारी करते थे। और कंवारी ख़वातीन बाहर गांव से निकलकर इंतज़ार करती होती थी, जब आवाज़ आएगी तो फिर हम उसके इस्तकबाल को निकलेंगे। आज भी मैंने देखा है, आज के दौर में, यीशु के दौर में तो हम देखते हैं वो मशलें लेकर, दिए लेकर, जलाकर, ताकि खुदावन के हुजूर रास्ता रोशन हो जाए, क्योंकि उस दौर में बिजली नहीं थी। इंडिया में आज भी बहुत सारी फिल्मों के दौरान जब शादी के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पर छोटे छोटे गैस के सिलेंडरों के ऊपर गैस वाला बल्ब लगाकर उसको जला के अपने सरों पे उठा के चलते हैं ताकि रास्ता लोगों को नजर आए।
یسوع کے دور میں ایسا تھا، اور ہمارے دور میں اب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دور میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دور میں مرکز دلہن ہو گئی ہے۔ ہمارے دور میں ان کنواریوں کی جگہ پہ بہت سارے کنواری لڑکیاں اور کنوارے لڑکے، جو دلہا کے ساتھی اور دلہن کی طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں میڈ کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے دلہا اور دلہن کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے۔ وہ اپنی تیاری میں اتنے مگن ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کرنا ہے۔ اپنے اپنے جوڑے بنانے کے لیے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، جوڑا دلہا اور دلہن کا بننا ہے۔ اور کئی بار دلہا اور دلہن نے اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوتے جتنے اچھے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ سو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ مددگار ہوتے ہیں دلہا اور دلہن کے، ان کی چیزیں اٹھانے کے لیے۔ جیسے یہ خواتین روشنی کرتی تھیں راستہ دکھانے کے لیے، اور ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے، میرا جوڑا کون بنے گا، میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا، وہ تو کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ کیسا ہے، وہ لمبا ہے، میرا صحیح بنے گا کہ نہیں جوڑا۔ ہمارے رشتہ داروں میں کون خوبصورت ہے، ہم یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ حقیقی مرکز تو دلہا اور دلہن ہے، جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جتنے بھی لوگ یہ چھوٹے بچے ان کے مددگار بنتے ہیں، وہ ان کے مددگار ہوتے ہیں، کوئی پھول اٹھانے میں، کوئی اس کی ریت ویل کو اٹھانے میں، کوئی دلہا کا اگر کوئی چیز اس کی ضرورت ہے تو اس کو مدد کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کئی بار تو دلہا کی اتنی تصویریں نہیں ہوتی جتنی ان کی پیچھے تو تصویریں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو سارے مسائل کی جڑ یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ مددگار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں خداوند کے حضور سوچنا ہے، یہ مددگار لوگ مدد کریں۔ برا نہیں ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا میں، لیکن مددگار ہونا اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ مددگار ہوتے ہیں، اور آج 5 بے عقل مددگار بھی ہیں اور 5 عقل مند مددگار ہیں۔ 5 کے وسیلہ سے دلہا کو آسانی ہو رہی ہے اور 5 کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کنفیوز ہے۔ اور اسی کنفیوژن کو آج خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے تاکہ ہم سمجھ لیں کہیں ہم بھی اس دنیا میں کنفیوز زندگی تو نہیں گزار رہے، کہیں ہم بھی اپنے طور سے دلہا سے ملاقات کرنے کے لیے ہماری تیاری میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کہیں ہم بھی دلہا سے ملاقات کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں ہیں، اس خوشی میں تیار ہو کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اور دلہا آ رہا ہے، خداوند آ رہا ہے، اور خداوند سے ملاقات کرنے کے لیے ہماری تیاری ہے یا نہیں ہے۔ سو یہ سوچنا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے آج دعوت دی جاتی ہے، جاگتے رہو، تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو جانتے ہو۔ اور تیاری کا عمل صرف یہ نہیں کہ جب وقت قریب آئے گا تو ہم تیار ہو لیں گے، یہ نہیں کہ ہم خداوند کے حضور بس ٹھیک ہے پیسے بڑے ہیں اسی وقت میں ریڈی میڈ سب کچھ آ جائے گا۔ نہیں، ریڈی میڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے ریڈی میڈ چیزوں کی ضرورت نہیں، آپ کے دل اور آپ کے روح کی ضرورت ہے، آپ کے جسم کی ضرورت ہے، آپ کی روحانی ترقی کی ضرورت ہے، آپ کے اندر خدا کے روح کی ضرورت ہے۔ تیاری کے لیے آپ کی اپنی زندگی اور آپ کے اپنے اعمال اور آپ کی اپنی سوچ کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے ہمیں تیار کیا جاتا ہے۔ اسی کے لیے آج ہمیں ان 10 کنواریوں کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ ہم تیار ہوں۔ مشعلیں تو وہ بھی لے آئے تھے، مشعلیں لے کر آئے تھے۔ ہم بھی دوسرے انسانوں کی طرح زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، ہم بھی جاگتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں۔ ساری دنیا کام کرتی ہے، ساری دنیا کپڑے پہنتی ہے، ساری دنیا خریداری کرتی ہے، ساری دنیا اپنی خوشیاں مناتی ہے، ساری دنیا اپنے اس دنیا کے کام کرتی ہے۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اور جب آپ فرق ڈھونڈ لو گے تو وہ آپ کا تیل ہے جو آپ نے اکٹھا کر کے رکھا ہے، جو آپ کو دوسروں سے مختلف کرے گا، جو دلہا کی تیاری کے لیے۔ آپ کی زندگی میں دنیا ساری جھوٹ بولتی رہے، مسیح جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر فرق آتا ہے۔
دنیا ساری برے کام کرتی رہے، مسیحوں کو برے کام نہیں کرنے ہیں۔ دنیا چاہے جتنی مرضی چوریاں کرے، مسیحوں کو چوری نہیں کرنی ہے۔ دنیا چاہے جتنی مرضی نفرت پھیلائے، مسیحوں کو محبت بانٹنی ہے، کیونکہ ان کا خدا محبت ہے۔ ان کا خدا محبت بن کے دنیا میں آیا ہے۔ دنیا میں جتنے مرضی لوگ لڑائیاں کریں، بدلے لیں، دشمنوں کے لیے جو مرضی سوچیں، لیکن مسیحوں کو دشمنوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ آپ کا تیل ہے جو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، جو آپ کی دلہا کے استقبال کے لیے آپ کی چیز آپ کے پاس ہے۔ یہی چیزیں ہمیں منفرد بنائیں گی، یہی ہماری زندگی کا اثاثہ ہوگا، یہی ہماری زندگی کا تیل ہوگا جو ہم خداوند کے حضور اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آج مقدس پولس رسول اس بات کا اعلان کر رہا ہے دوسری تلاوت میں، تم ان کی بابت فکر مند نہ ہو جو خداوند میں سو گئے ہیں۔ سارے بولے جی، تم ان کی بابت فکر مند نہ ہو جو خداوند میں مقدس پولس رسول کہہ رہا ہے ان کی بابت فکر مند رہو۔ ہمیں مقدس پولس رسول کو بتانا چاہیے کہ ہم تو پہلے کسی کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ جو مر گئے ہیں ہم نے تو کبھی ان کے لیے دعا بھی نہیں کروائی ہے، ہمیں تو فکر ہے ہی نہیں۔ ہم تو نہ اپنے باپ کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنی ماں کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنی بہن کی فکر کرتے ہیں، نہ بھائی کی۔ ہمیں تو فکریں پہلے کوئی نہیں ہے۔ کیسے فکر کی بات کر رہے ہو؟ اور وہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے تم ان فکروں سے آزاد ہو جاؤ۔ ایک شخص ایک دن اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے کہتا ہے میں بازار سے ایک بہت بڑا تحفہ لے کے آیا۔ بیوی خوش ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا تحفہ لے آیا۔ جب تحفے کی بات ہو رہی ہے تو ان کے گھر میں ایک چوہا رہتا تھا۔ چوہا جب تحفے کی بات سنتا ہے تو بڑا خوش ہوتا، پتہ نہیں کون سا تحفہ آیا ہے، دیکھیں تو صحیح، شاید یہ تحفہ میرے بھی کام کا ہو، شاید کوئی ایسی کھانے والی چیز ہو جو مجھے بھی موقع مل جائے کھانے کا۔ وہ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اندر سے ایک لوہے کی چیز نکالتا ہے، اور لوہے کی چیز نکالتا ہے تو اس کے سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے یہ لو۔ کہتے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کڑکی لے کے آیا ہوں چوہا پکڑنے کے لیے۔ تو چوہا جیسے ہی دیکھتا ہے یہ تو تحفہ میرے لیے آ گیا ہے، مجھے پکڑنے کے لیے، تو کہتا ہے یہ ہم لگائیں گے تو چوہا جہاں پر بھی یہ بھاگا پھرتا ہے ہمارے گھر میں یہ پکڑا جائے گا۔ چوہا اسی وقت میں باہر کو بھاگتا ہے۔ باہر اس کی ملاقات مرغے سے ہوتی ہے اور مرغے کو بتاتا ہے سنو سنو سنو، گھر میں ایک تحفہ آیا ہے۔ کیسا تحفہ آ گیا؟ کہتے انہوں نے کڑکی لے آیا ہے پکڑنے کے لیے، تو فکر مند ہو جاؤ، دھیان سے رہنا۔ وہ کہتا وہ تجھے پکڑنے کے لیے لے کے آیا، میرے لیے تھوڑا لے کے آیا، تو فکر کر۔ پھر آگے جاتا ہے باقی بکرے کے پاس جاتا ہے اور بکرے کو بھی جا کے چوہا یہی بتاتا ہے اندر ایک تحفہ آیا ہے، اور اس تحفے میں وہ کڑکی لے کے آ گئے ہیں چوہا پکڑنے والی، تو بچ کے رہنا۔ تو کہتا مجھے کیا فکر ہے تیری، تو بچ کے رہنا، وہ تیرے لیے لے کے آیا۔ چوہا بہت پریشان ہوتا ہے، آگے جاتا ہے تو اسے بھینس نظر آتی ہے۔ بھینس کو دیکھ کر کہتا ہے اندر کڑکی لے کے آئے ہیں ایک تحفے کے طور پہ مجھے پکڑنے کے لیے، تو ہوشیار رہنا۔ وہ کہتی ہے میں تو رسے سے بندھی رہتی ہوں، میں نہ اندر جاؤں گی نہ مجھے کسی کڑکی کا ڈر ہے، میں تو بہت بڑی ہوں، میں تو اس میں نہیں آؤں گی، تو اپنی فکر کر۔ کڑکی جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے، لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں، ایک دن کچھ نہیں ہوتا، دوسرے دن کچھ نہیں ہوتا، تیسرے دن کچھ نہیں ہوتا، چوتھے دن اچانک سے رات کو 12 بجے کے وقت ایک آواز آتی ہے، دڑم اس کی آواز آتی ہے، تو گھر والے جاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج چوہا پکڑا گیا۔ عورت جلدی سے نیچے اترتی ہے سیڑھیوں سے، جہاں پہ کڑکی رکھی تھی وہاں کے قریب سوئچ تھا، اس کو آن کرنے لگتی ہے۔ جیسے ہی اس کو آن کرتی ہے تو اس کی ٹانگ کے اوپر ایک سانپ کاٹتا ہے جو کہ کڑکی میں آ چکا تھا۔ سانپ کڑکی میں پکڑا جاتا ہے اور سانپ کو اتنی درد ہو رہی ہے تو غصے میں اس عورت کو کاٹتا ہے۔ جب اس عورت کو کاٹتا ہے وہ سانپ کو دیکھتی ہے تو بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔
اس کا خاوند اسے اٹھاتا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، ڈاکٹر اسے دوائی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اس کو کچھ گھر لے جاؤ، اور اب اس کو ہوش آ گئی ہے، اس کو کچھ کھانا کھلاؤ، اچھا اس کو سوپ پلاؤ تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو جلدی سے سب سے پہلے مرغا ذبح کیا جاتا ہے، مرغا ذبح کیا جاتا ہے اور مرغے کا سوپ بنا کے اس کو پلایا جاتا ہے۔ ہفتہ گزر جاتا ہے، اس عورت کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اسے ہاسپٹل بھیجنا پڑے گا۔ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اس کے جو اس کا زخم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن کیا جاتا ہے اور آپریشن کرنے کے بعد اسے پٹی کر دی جاتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اب اس کا آپریشن ہوا ہے، اب اس کی خوراک کا زیادہ دھیان رکھنا ہے، اب اسے اچھی خوراک کھلانی چاہیے۔ تو وہ بندہ جا کے گھر میں بکرا ذبح کرتا ہے، اب بکرا ذبح کرتا ہے اور اس کے بعد اگلے 3 ہفتے تک اس عورت کو کھلاتا رہتا ہے، اور ہاسپٹل سے 3 ہفتوں کے بعد چھٹی ہونے لگتی ہے۔ تو جب چھٹی ہونے لگتی ہے تو ڈاکٹرز بل پکڑاتے ہیں تو وہ بل بہت زیادہ ہے، تو یہ شخص پریشان ہو کے گھر آتا ہے، گھر سے گائے کو کھولتا ہے، اس کو لے کے کسائی کے پاس جاتا ہے اور کسائی اسے ذبح کر کے بیچتا ہے، اس کا گوشت اور اس کے پیسے لے کے وہ ہاسپٹل میں بل ادا کر کے آتا۔ سو جس کے لیے کڑکی آئی تھی وہ تو پکڑا نہیں گیا، باقی سب کو اس نے بتا دیا تھا کہ فکر مند ہو جاؤ، اور وہ کوئی بھی فکر مند نہیں تھا۔ ایسے ہی ہم بھی کرتے ہیں، جس پہ مصیبت آئی ہوتی ہے وہ چلاتا ہے اپنی مصیبت کے لیے اور ہم ہنستے ہیں۔ جس کے گھر میں کچھ برا ہوتا ہے یا لڑائی ہوتی ہے، ہم اس کی لڑائی دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ جس کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کی بے عزتی دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی مسیح قوم ہوتے ہوئے ہمارے اندر قومیت کا جذبہ نہیں ہے، ہم اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، ہم ایک نہیں ہوتے ہیں، ہمیں اسی طرح ایک ایک کر کے مار دیا جاتا ہے، جس طرح مرغا پھر بکرا پھر گائے ذبح کر دیے گئے، اور اسی طرح ہم مسیحوں کو بھی علیحدہ علیحدہ کر کے مار دیا جاتا ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کتنے مر گئے ہیں۔ لیکن ہمیں آج اس بات کے لیے مقدس پالوس رسول کہہ رہا ہے وہ جو مر گئے ہیں ان کی فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنی دعا کی فکر کرو، اپنے کلام کی فکر کرو، اپنے اس دعا کی فکر کرو، عبادت کی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو، اولاد کی فکر کرو، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو، اپنے عزیز و اقارب کی فکر کرو، اپنے قریبی لوگوں کی فکر کرو۔ کہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، لیکن ہم اس بات کو غور نہیں کرتے ہیں۔ وہ تو خداوند میں سو گئے، ان کی فکر ضرور خدا کرتا ہے، اور خدا خود کہتے ہیں اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو، لیکن ہم اکثر اوقات اپنی فکریں خدا پر ڈال کر سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی کپی میں تیل لے کے جانا ہے، بھول جاتے ہیں ہمیں بھی کچھ تیاری کرنی ہے، بھول جاتے ہیں ہمیں بھی کچھ اچھا کرنا ہے، بھول جاتے ہیں ہمیں بھی خدا کے حضور اپنے مسیح ہونے کی کوئی گواہی دینی ہے، بھول جاتے ہیں ہم بھی اپنی زندگی سے کوئی اچھا پھل لائیں۔ اور اسی لیے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا ہر وقت اس بات کے لیے ہمیں تیار ہوتا ہے کہ ہم جان پائیں کہ ہم کیسے ہیں، لیکن ہم بس بپتسمہ لے لیا مسیح ہو گئے، کبھی کبھار گرجے آ گئے بڑا ہو گیا، اور کبھی کبھار کسی دعائیا شفائیہ عبادت میں شریک ہو گئے، بڑی شفا مل گئی ہے، روح کا مسا مل گیا ہے، اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آئیں خواتین پر غور کریں، بے عقل اب واپس آئی ہیں اور آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول۔ اور اندر سے جواب کیا آتا ہے؟ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں۔ سو اگر ہم نام کے مسیح رہ جائیں گے تو آواز کیا آئے گی؟ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں۔
दरवाज़ा बड़ा ज़रूरी है खटखटाना कि खोल दे, लेकिन खुलेगा उनके लिए जिनको वो जानता है। मत्ती रसूल की इंजील 7वां बाब 22वीं और 23वीं आयत ऐलान किया जाता है, वहाँ पे भी दरवाज़ा खटखटाया जाता है, खुदावंद है, खुदावंद हमारे लिए खोल दे। सो अंदर से जवाब आएगा, ऐ मलूनो मेरे सामने से दूर चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। ऐ खुदावंद हमने तेरे साथ खाया पिया, कहाँ खा लिया था आपने खुदा के साथ? हम इबादत में एक दफ़ा आए थे, पाक शराकत ली थी, वहां पे लिखा है ऐ खुदावंद तेरे नाम से हम नबूवतें करते रहे, तेरे नाम से हम मोजज़े करते रहे, तेरे नाम से हम बदरुओं को निकालते रहे। तो वो आगे से कह रहा है मैं तुमको नहीं जानता। मत्ती रसूल की इंजील 7वां बाब 22 से 23 आयत पढ़ लो जाके, वहां भी दरवाजा खटखटाया जाता है। वो कहता है मैं नहीं जानता, क्योंकि जो कोई अपने लिए काम करेगा, मेरी मशहूरी हो जाए, मैं मोजज़े करने वाला हूं, मैं नबूवत करने वाला हूं, मैं सब कुछ करने वाला हूं, उनके लिए वो कह रहा है मैं तुमको नहीं जानता हूं, क्योंकि तुम अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे। और अगर हमारी फिक्रें सिर्फ अपनी फिक्रें रहेंगी, उसमें दूसरे शरीक नहीं होंगे, आप दूसरों के लिए फिक्र नहीं करोगे, तो फिर हमारे मसीह होने का कोई फायदा नहीं है। रसूल भी जब उन्हें भेजा गया था, पहली बार यीशु ने भेजा, जाओ मैं तुम्हें बरकत देता हूं, जाओ जाके गांव गांव जाओ, और वापस आए थे तो उनकी खुशी देखने वाली थी। रसूल आकर यीशु को रिपोर्ट करते हैं और देखते हैं और कहते हैं ऐ खुदावंद बड़ा मजा आया, इधर हम दुआ कर रहे थे, बीमार ठीक हो रहे थे, इधर हम दुआ कर रहे थे तो बदरूहें तड़प रही थीं और इतने मोजज़े हो रहे थे, इतने करिश्मे हो रहे थे, हम बड़े खुश थे। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था इससे खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं या बीमार तुम ठीक कर लेते हो, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे गए हैं। सोचो कभी कि आपके नाम लिखे हैं? क्या आप किताबे हयात में अपने नाम लिखने के लिए तैयारी करते हो? क्या आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आप कह सको कि मेरी तैयारी खुदा से मुलाकात करने की है? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जिससे आप खुदावंद में खुश हो, जिससे खुदा आपसे खुश हो? सो उसने तो कहा है मैंने अपने आपके नाम हथेली पे तराशे हुए हैं। सो क्या मैंने उस नाम को वहाँ पे रहने दिया है कि नहीं दिया? क्या मेरा नाम वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है? खुदा के हुज़ूर हमें देखना होगा, हमें तलाश करना होगा, हमें खुदा के हुज़ूर अपनी ज़िंदगी पर गौर करना होगा, मेरी ज़िंदगी कैसी है। सो उसके लिए कहा गया है जागते रहो, ना तुम दिन जानते हो ना घड़ी को जानते हो। अब आप खुदा के हुज़ूर जितने हम पैदा हुए हैं, अपने मरने के दिन को कोई भी नहीं जानता, लेकिन कब चले जाएंगे, कब मुलाकात खुदा से होगी, क्या हम उससे मिलने को तैयार हैं कि नहीं है? सो हमें खुदा के हुज़ूर इस बात को देखना है। और आज ये 10 कंवारियाँ हमें सिखाती हैं, सारी दुनिया की तरह काम करते जाओगे तो उसमें और दुनिया में और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ जब दुनिया से हटकर कुछ करोगे, जब लोगों से हटकर कुछ यीशु के लिए, ईमान के लिए, कलाम के लिए, मसीहत के लिए कुछ करोगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में ये तैयारी नज़र आएगी। जब आप इंसानी हकूक़ के लिए, जब आप इंसानियत की बहाली के लिए, जब आप किसी और के लिए आवाज़ बनोगे, तब आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन अगर सादा ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है। आप उन बेअकल कंवारियों की तरह जिन्होंने मशलें तो ले लीं, तैयार भी हो गईं, लेकिन बुरे वक्त के लिए हमारी तैयारी नहीं थी। सो हमें अपने ख़ानदानों में भी इस बात को देखना है, बुरे वक्त के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। जब अच्छा वक्त है तो बुरे वक्त के लिए भी सोचें,
جب اچھا وقت ہے آنے والے وقت کے لیے بھی اپنی زندگی میں غور کرنے کی کوشش کریں. جب خدا دے رہا ہے تو آنے والی برکتوں کے لیے اور ان حالات کے لیے بھی جب ہمارے پاس نہیں ہوگا تب سوچنا شروع کریں. خدا کے حضور خدا سب کی مدد کرنا چاہتا ہے اور آج ان کماریوں کے ذریعے بتانا چاہتا ہے جو یسوع کو ملنا چاہتی ہیں اور آدھوں کو موقع ملا ہے آدھوں کو نہیں ملا ہے. آپ کس گروہ میں شامل ہوں گے؟ عقل مندوں کے گروہ میں یا بے عقل کے؟ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آئیں ایمان کے ساتھ خداوند کی باتوں پر غور کریں. وہ آج ہمیں دعوت دے رہا ہے یسوع سے ملاقات کرنے کی خواہش ہونی چاہیے. اگر آپ کے دل میں پودے لگانے کی خواہش ہے تو آپ ہمیشہ اس کے لیے سوچو گے کون سی زمین اچھی ہے، کون سا پودا اچھا ہے. پودوں کہیں مرجھا تو نہیں رہے، پودوں کے پتے تو نہیں سوکھ رہے، پودوں کو پانی کی ضرورت ہے، اب ان کو پھول لگ رہے ہیں، اب ان کو پھل لگ رہا ہے. آپ بار بار دیکھتے ہو، بار بار سوچتے ہو. اور اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہو، خدا سے ملاقات کرنی ہے تو بار بار دیکھنا ہے، بار بار مختلف طریقوں سے کیسے میں خدا کے لیے کچھ کروں، کیسے میں اس کے ساتھ رہوں. اور وہی آج بتایا گیا پہلی تلاوت میں، حکمت آج آپ کے پاس پھرتی ہے، آپ کے ساتھ دیتی ہے. جو اس کی تلاش کرتے ہیں وہ ان کو مل جاتی ہے. سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کی مہربانیوں کے لیے. وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے اور ہم یسوع مسیح میں بڑھتے جائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے. سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور اور اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ. خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کی جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین. ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں، دعا مانگیں. پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے خداوند مہربان باپ پاپا اعظم کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، خداوند انہیں اچھی صحت دے اور خداوند ان کے ذریعے سے یسوع مسیح کی گواہی ساری قوموں تک پہنچائے. عزیزو دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. خداوند سے دعا مانگیں حاضر جماعت کے لیے. خداوند ہم سب کو برکت دے، چھوئے پاک کرے اور خداوند سب کی زندگیوں میں بہت اچھے اچھے کام کرے اور ہم بھی اپنی زندگی سے یسوع مسیح کے لیے تیار ہوں. عزیزو دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں آج کامران راجہ کے خاندان کے لیے. شکیل بشیر گل، شاہد کھوکھر، اعتزاز بٹی، شکیب کھوکھر، آفتاب بابر، ذیشان عابد، شیراز عابد، صبا عابد، سیموئل، عارف مسیح، طارق کھوکھر اور امانت اور ان کے گھرانوں کے لیے. خدا ان کی شکر گزاریوں کو اپنی پاک حضری میں قبول کرے اور ان کے خاندانوں کو کثرت کی برکت بخشے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں آج لاسال بردرز کے لیے اور خاص طور پر بردر رحمان کے لیے دعا کریں گے جو آج اپنی سالگرہ مناتے ہیں. خدا انہیں اچھی صحت، تندرستی، ایمان کی مضبوطی اور بڑی برکت بخشے تاکہ اپنی اس خدمت میں اور زیادہ سرگرم رہتے ہوئے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے والے اور کثرت کی برکت پانے والے ہوں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا بھی کرتے ہیں آج سیموئل سنی، میری فارس، ارشاد مورس، روبینہ یوسف، ارشاد رفیق ذوالفقار گلزار اور فوزیہ مبارک کے لیے. خدا ان پر اپنا دستِ قادر بڑھائے اور تمام بیماریوں، دکھ تکلیف، پریشانیوں سے انہیں رہائی بخشے اور اچھی صحت اور تندرستی انہیں عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن.
तमाम उन लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जिनके पास औलाद नहीं। ख़ास तौर पर आज इन जोड़ों को खुदा के हजूर लाते हैं। अनूब सहर, मोरस चांद, तनवीर चंदा, किरण आसफ, सलोमी नदीम, खुदा इन्हें औलाद अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ। तमाम बेरोज़गार लोगों के लिए भी दुआ करेंगे। खुदा उन सब को और ख़ास तौर पर जावेद मसीह और अफजल भाई को अच्छा रोज़गार अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम मरहूमीन को भी याद करते हैं जो खुदा में सो चुके हैं। ख़ास तौर पर आज दुआ करते हैं फौजिया जावेद के लिए, सीमा हुजूर के लिए, सकीना और बशीर के लिए, सरदार और सदीक के लिए, बाबू गुलजार एंथनी, मरियम गुलजार, जावेद इकबाल भट्टी, मरियम जावेद, अनवर खोखर, खुरम जावेद, खुर्शीद साबर, बशीर मसीह, अल्लाह दिता, सादक मसीह, डैज़ी, फ्रांसिस गौरी, कैथरीन गिल, हमीदा बीबी, मोरस, इलियास नैयर, शाजिया और रहमत बीबी के लिए खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करे और इनकी तमाम बशरी कमज़ोरियों, गलतियों, ख़ताओं को माफ़ करे और इन्हें अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं ख़ास तौर पे अपने पैरिश के तमाम ख़ानदानों घरानों के लिए जो हमेशा खुदावंद के घर की तमीर के लिए और बिलखसूस इन दिनों में हमारे पैरिश में सालाना कन्वेंशन के लिए अपनी शुक्रगुजारियाँ हदिया जात खुदावंद की नज़र करते हैं। खुदावंद इन ख़ानदानों घरानों को बरकत दे, इनके देने वाले हाथों को बरकत दे और खुदावंद इन्हें कसरत के साथ अपनी बरकत से नवाजे। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुनिया में अमन और सलामती मांगें खुदावंद के हजूर, ख़ास तौर पर इसराइल फ़लस्तीन के दौरान, यूक्रेन और रूस के दौरान खुदावंद खुदा वहाँ अमन कायम करे ताकि वहाँ के लोग चैन की ज़िंदगी गुजारें। अजीज़ों, दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सर चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। आमीन। सब तशरीफ़ रखें और हम सब नजराने का गीत गाएंगे।
عزیز و دعا مانگیں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ خداوند ہمارے خدا تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے ان نذرانوں سے راضی ہو کر عنایت فرما کہ ہم تیرے پیارے بیٹے کے دکھوں کی یاد میں یہ نہایت پاک عبادت بڑی عقیدت اور گرم جوشی کے ساتھ عمل میں لائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ وہ مہربان ہو کر اور گمراہ انسان پر ترس کھا کر کماری ماں سے پیدا ہو۔ اس نے صلیب پر دکھ اٹھا کر ہمیں ابدی موت سے بچایا اور مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کی۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خدا لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے ممور ہیں۔ عالم بالا پر ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم بالا پر ہوشیانہ۔ مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بیچ تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید، اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس سباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے،
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ए खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ। मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो, आपके भी साथ हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। खुदा उनके सलाम। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शक्त लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदा यीशु मसीह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन और खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस ना हो, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे, हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। अजीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सब तशरीफ़ रखें, और मेहरबानी करके जो पहले पाक शराकत लेते हैं वही सिर्फ पाक शराकत के लिए आएंगे।
मुफ्त सभी को आगे अपनी हकीकी खुशी को مسیح خدا میں میرے عزیز مومنین، چند ایک اعلانات ہیں، لیکن اس سے پہلے شادی کے لیے کچھ پکاریں۔ لڑکے کا نام ہے افراہیم منصور، والدین ہیں منصور بٹی اور سٹیلا منصور بٹی، عزیز کلونی، گلی نمبر 6 کا رہنے والا، حالت کمارہ۔ شادی کرے گا ربیکہ عبید، والدین عبید اسلم اور نسرین مارتھا، کھوکھر کی محلہ پرانی آبادی کے رہنے والی کے ساتھ، حالت کماری۔ ان کے نکاح کی تاریخ ہے 2 دسمبر۔
لڑکے کا نام ہے ذیشان، والدین ہیں ثناء اللہ اور سریا، دسگی ٹاؤن فتح منڈ کا رہنے والا، حالت کنوارا، شادی کرے گا رمشا، والدین امین اور ریحانہ تتلے والی گجرانوالا کی رہنے والی کے ساتھ، حالت کنواری، ان کے نکاح کی تاریخ ہے 18 نومبر۔ اگر ان پکاروں میں کوئی شرعی یا قانونی رکاوٹ ہو تو برائے مہربانی آپ وقت سے پہلے آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اسی ماہ کا دوسرا اتوار ہے، اور جو خاندان گرانے اپنے بچوں کو بپتسمہ کا ساکرمنٹ دلوانے کے لیے لائے ہیں، آخری برکت کے بعد وہ گرجا گھر میں موجود رہیں اور بابو جی کو اپنے بچوں کے نام لکھوائیں۔ میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں ہمارے پیرش میں سالانہ کنونشن 18 اور 19 نومبر کو جس کا انعقاد کیا گیا ہے، آنے والے ہفتے اور اتوار کو یہ 2 روزہ روحانی اجتماع ہوگا۔ 18 تاریخ ہفتے کی شام ہم 5 بجے پاک روزری کی عبادت کے ساتھ اس اجتماع کے پہلے دن کی عبادت کا آغاز کریں گے، اور پاک روزری کی عبادت کے بعد اقدس یوکرسی عبادت جو ہے وہ خداوند کی نظر گزرانی جائے گی۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس عبادت کی قیادت جو ہے ریورنڈ فادر ایمینول یوسف مانی صاحب کریں گے۔ آپ سب فادر مانی کو جانتے ہیں، یہاں قریباً 21 سال انہوں نے اپنی خدمات اس پیرش میں سر انجام دی ہیں، اور وہ بہت سارے لوگوں سے واقفیت رکھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب برائے مہربانی ضرور خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی بلکہ بتائیں کہ فادر مانی آ رہے ہیں، آپ ان سے ضرور ملیں۔ تو ہم پہلے تو فادر جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد فادر مانی کو یہاں ہمارے پیرش میں مدعو کیا گیا ہے۔ فادر جی آپ کا بھی شکریہ، اور کیونکہ فادر مانی صاحب کا بہت خاندانوں گرانوں کے ساتھ یہاں پیار محبت کا رشتہ قائم ہے ابھی تک بھی۔ تو آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو ہمراہ لائیں، تاکہ ہم اس عبادت کی بدولت خداوند سے برکات اور فضائل حاصل کریں۔ دوسرے دن کی جو 19 تاریخ کی عبادت ہے وہ صبح اتوار، اگلے دن اتوار کا دن ہے، تو ہم صبح 10 بجے 9:30 کے بجائے ہم صبح 10 بجے روزری کی عبادت کریں گے، اور روزری کی عبادت کے ساتھ پھر کنونشن کے دوسرے دن کی عبادت جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی دوپہر تک۔ شاید کئی لوگوں کے یہ ذہن میں ہو کہ شام کو، تو کچھ لوگ پوچھ رہے تھے جی شام کو تو یہ دوسرا دن اتوار کا روز ہے، تو صبح جو عبادت صبح کے وقت ہوتی ہے اسی عبادت ہی کے ساتھ ہم دوسرے دن کی جو کنونشن کی عبادت ہے اس کا اختتام کریں گے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد 26 نومبر کو عید یسوع بادشاہ کا اتوار ہے۔ نومبر کے آخری ہفتے میں ہم عید یسوع بادشاہ منائیں گے، اور صبح 10 بجے ہم پہاڑی کے سامنے سے جلوس کی شکل میں ہم پیچھے گراؤنڈ کی جانب جائیں گے، اور وہاں پہ عید یسوع بادشاہ کی ہم سب مل کر عید منائیں گے۔ چرچ کی تعمیر جو ہے وہ جاری و ساری ہے، آپ آتے جاتے دیکھتے ہیں، چرچ کے اندر بھی کام ہو رہا ہے، باہر بھی کام ہو رہا ہے، اور کام زور و شوروں سے جاری و ساری ہے۔ آپ سب کے پہلے بھی تعاون سے، آپ کی محبت سے، شفقت سے، آپ کی شکر گزاریوں، نذرانوں، شکرانوں سے ہی خداوند کے گھر کی تعمیر جاری ہے، اور آنے والے وقت میں بھی ہم بھرپور امید کرتے ہیں کہ آپ ہی کے تعاون سے خداوند کا گھر جو ہے وہ پایا تکمیل کو وہ پہنچے گا۔ تو ضرور آپ اپنی خاندانی شکر گزاریاں، نذرانے خداوند کی نظر کریں، تاکہ خداوند کے گھر کا کام جتنی بھی جلدی ہو سکے پایا تکمیل کو پہنچے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں ان سارے خاندانوں گرانوں کا جو پچھلے دنوں سے کنونشن کے لیے اپنے ہدیہ جات، شکر گزاریاں اپنے علاقے کے بابو جی کو، مناسبان کو جمع کروا رہے ہیں، اور ابھی بھی 2-4 دن رہ گئے ہیں۔ کوشش کریں جتنا بھی جلدی ہو سکے، مناسبان بھی پہنچ رہے ہیں آپ کی طرف، تو آپ اپنی شکر گزاریوں، نذرانوں سے کنونشن کے اس 2 روزہ روحانی اجتماع کو کامیاب بنائیں، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور اپنا تعاون بھی آپ جاری و ساری رکھیں۔ 18 تاریخ کو کنونشن کا جب پہلا دن ہوگا تو ہم ساری کلیسیا کے ساتھ، اپنے پیرش کے سارے مومنین کے ساتھ مل کر ہم فادر جی کی جوبلی کا سال بھی ہم منائیں گے، کیونکہ پہلے تو لاہور میں ایک پروگرام ہوا، لیکن ہمارے پیرش میں جو ہے تمام تر مومنین کے ساتھ مل کر پورا پیرش، جہاں تک ہمارے پیرش کی حد ہے، تمام مومنین ہم مل کر 18 تاریخ کی شام کو ہم فادر جی کی جوبلی بھی منائیں گے۔ تو آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو ہمراہ لائیں، اور دوسروں کو بتائیں، تاکہ وہ یہ جتنے بھی ہمارے عبادتی پروگرام ہیں ان سب میں وہ شرکت کریں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور۔
शागिर्दों ने रोटी तोड़ने के वक्त यीशु मसीह को पहचाना। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदाए कादर, हम तेरी पाक नेमतें तेरे बेटे के पाक बदन और खून की सूरत पाकर तेरा शुक्र बजा लाते हैं, और हम तुझ रहीम खुदावंद से दुआ करते हैं कि तू रूहुल कुद्दस हम पर नाज़िल फरमा और इसकी इलाही कुदरत से हम में हकीकी दीनदारी का फ़ज़ल कायम रख, मसीह खुदावंद के वसीला से। दो तीन छोटी सी बातें करनी हैं जो खुदावंद के ज़ूर आप सबको आगाह किया गया आज हमारी ज़ियारत के लिए, जो कि हमारी कन्वेंशन की इबादत जो 18 को होगी। बहुत सारे मौज़ूआत रखे जाते हैं, कभी मुक़द्दसा मरियम का, कभी रूहुल कुद्दस का, कभी ईमान का। सो हमने इस दफ़ा का जो मौजू रखा है वो पाक शराकत में यस्सू कैसे मौजूद होता है। सो इसके लिए हमने ख़ास तौर पर लाहौर से फ़ादर क्लारेंस हयात को बुलाया है कि वो हमें कलाम के ज़रिए से हमारी रहनुमाई करेंगे, ताकि हम खुदा के इस पाक शराकत के अंदर उस यस्सू को देख सकें जिसके लिए हम खुदावंद के ज़रूर इबादत करने के लिए आते हैं। तो ज़रूर हम चाहेंगे कि ज़रूर 2 दिन इस मौजू पर बात की जाए और खुदावंद को करीब से देखा जाए और इसका तजर्बा किया जाए। इसके अलावा पहले दिन इबादत के बाद दुआया शफ़ाइया इबादत भी खुदावंद के हुज़ूर होगी। तो ज़रूर वक्त निकाल कर आएँ, टाइम से आएँ और खुदावंद के हुज़ूर एक दूसरे की मदद करें कि हम जान पाएँ। दूसरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने ख़ानदान का, अपने मरहूम भाई इलियास नैयर के ख़ानदान का, जिनकी बरसी है, और बरसी के मौका पर हम बड़ी खूबसूरती से देग पकाते हैं, लेकिन ख़ानदान ने कहा हर साल हम देग पकाते हैं, कुछ ऐसा करें जिससे उनका नाम रहे। और उन्होंने ख़ुद ख़ानदानी तौर पर देग के पैसे मिलाकर, कुछ और मिलाकर ख़ानदान की तरफ से उनके भाई के लिए खुदावंद के ज़ूर एक बेंच जो है वो मखसूस किया और 35,000 रुपया दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं भरपूर तालियों में। खुदा हमारे भाई इलियास को हमेशा की ज़िंदगी दे और हमें भी मौका दे कि हम भी अपने अजीज़ व अकारब और बुज़ुर्गों के नाम से चर्च में उनका बेंच मखसूस करें, ताकि जब भी कोई पीछे बैठा हुआ उनका नाम पड़ेगा तो उनके लिए दुआ करेगा। तो ज़रूर हम ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, और खुदावंद हमारे इस घराने को बड़ी बरकत दे और हमारे भाई को हमेशा की ज़िंदगी दे और खुदा के हुज़ूर में वो मजबूत रहे। आए सरों को झुकाएंगे, बरकत हासिल करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।